رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپنے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی۔ بہت کم عمر میں انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا، بزنس کا آغاز کیا، انٹرپرینیور شپ کا آغاز کیا اور پھر بہت کام کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کام تو لے کر چل رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن رکھیں کہ چیزوں کو بیلنس کس طرح سے کر کے چلنا ہے، بیکاز دس لائف از all about having balance in life, right? So کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی قاسم علی شاہ صاحب سے۔ قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنا جائے جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ ملٹی ڈائنامک پرسنالٹی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں شرجیل اکبر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو شرجیل صاحب؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ روز ناصر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، تھینک یو سو مچ، سو نائس ٹو ہیو یو اینڈ نوئنگ واٹ یو ڈو۔ آپ سے جب گفتگو میری ہو رہی تھی تو آپ نے خود اپنا زندگی کے حوالے سے جو بریفلی مجھے بتایا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک انسان جو پروفیشنل ہے، ایک انسان جو سکسیزفل ہے، ایک انسان جو کم عمر سے، میں نے کہا 19 سال میں انہوں نے کام شروع کر دیا، میں نے کہا بڑی کم عمر میں شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں اتنی کم عمر بھی نہیں ہوتی، بٹ ہاں بہت کم عمر میں آپ نے کام جب شروع کیا اور ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ کے یو گاٹ آلموسٹ ایوری تھنگ۔ پھر یہ ریئلائزیشن کا ہونا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہاؤ ڈڈ یو فیل دیٹ اینڈ واٹ ڈڈ یو ایکچولی فیل؟ جی بہت شکریہ میڈم۔ تو میں اسٹارٹ سے جیسے آپ نے کہا نا کہ کم عمر میں شروع کر دیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہم سب لوگ نا کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں بطور پاکستانی، تو اگر آپ نے ایک لمبی اننگز کھیلنی ہے نا تو اوپننگ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ جلدی سے اسٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کیریئر کے آغاز میں نا میرے فادر کا بڑا رول رہا۔ یوزولی سنس جو ہیں یا بیٹے جو ہیں نا وہ اپنے باپ سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں، تو میرے فادر شروع سے میرے لیے نا بڑے انسپریشنل ایک فگر رہے، اب بھی ہیں، شکر اللہ۔ کیا چیز آپ کو ان کی انسپائر؟ جی میں آپ کو اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ وہ ہمیں شروع سے بتاتے تھے کہ وٹ از ریئل لائف۔ اوکے، اس کی مثال میں آپ کو بالکل دینے لگا ہوں کہ جب میں کلاس 6-7 میں تھا نا، تو جو بھی ہمیں اسکول سے چھٹی ہوتی تھی، ہم کبھی ٹیوشن بھی پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار، اور دوسری بھی کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے، تو میرے والد کہتے تھے کہ آپ میرے پاس بزنس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم آ کے بیٹھ جایا کرو، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ۔ تو میرے والد صاحب پلاسٹک را مٹیریل کا بزنس کرتے تھے، تو ہم جو بھی اسکول سے آف ڈے ہوتا تھا نا اور بزنس کا آن ڈے اگر ہوتا تھا تو ہم وہاں چلے جاتے تھے، یا میرے والد صاحب مجھے ہمیں فورس کرتے تھے، میرے اور بھی بھائی ہیں 2-3، تو وہ ہمیں لے جا کے دکھاتے تھے کہ دنیا کیا ہے، ذرا دیکھ لو، کیونکہ کلاس 6-7 میں نا بچہ ان از ارلی ٹینز جو ہے نا بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم اس کو فینٹیسی کی چیزیں سکھانے کی بجائے دنیا کی چیزیں، یا اس کو اسٹریٹ سمارٹ کریں۔ بالکل بالکل۔ تو اس کا جو ہے نا وہ مجھ پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا، مجھے جو ہے نا چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ اڈاپشن۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ وین آئی واز کلاس 8، میں 8ویں کلاس میں تھا، تو میرے والد صاحب نے شروع میں مجھے کہا کہ یار یہ آپ بک کیپنگ سیکھو، کہ ہم جو ہے نا وہ کیسے چیزوں کو جو ہے نا مینیج کرتے ہیں، چالان کیسے کاٹتے ہیں، لیجر کیسے مینٹین کرتے ہیں، اسٹاک بکس کیسے بنتی ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مجھے لگا دیا۔ تو وین آئی پاس آؤٹ کلاس 8، اس سے پہلے میں اپنے فادر کی، جو کہ ایک بڑا بزنس کر رہے تھے، کہ بک کیپنگ کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایسا کیا کہ ہمیں جو ہے نا شروع سے ٹریک پہ لگا دیا۔ اس ٹریک پہ لگانے سے ہوا یہ کہ ایک 8ویں کلاس کا بچہ جس کی عمر 14 سال تھی، تو وہ بزنس کے ان آؤٹس کو، بینکنگ کے سسٹمز کو، لینے دینے کے سسٹم کو پہلے سے سمجھ رہا تھا، سمجھتا تھا۔ ایون اسٹارٹ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، وہ ہمیں ایک اور کام بھی بتایا کرتے تھے۔ ہمارے بزنس میں نا ایک کام یہ ہوا کرتا تھا فادر کے بزنس میں کہ وہ ریکوریز آتی تھی مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں سے نا، تو اس دور میں یہ 1992 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1 روپیہ 2 روپیہ اور 5 روپے کے نوٹ بھی ہوتے تھے، جن کو گننا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور کبھی کبھی وہ ایسی جگہ سے آتے تھے کہ they used to be very rotten اور smelly بھی ہوتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک ٹیبل نا اپنے کاؤنٹر کے پیچھے بچھا دیتے تھے، اور نہ وہ ایک
وہ کیونکہ پیسے ان کی والیوم زیادہ ہو جاتا تھا 1 روپے 2 روپے کی وجہ سے, ظاہر. تو ایک بورا سا بنا کے نا میرے سامنے رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ تم نے 2 گھنٹے میں نا یہ سارا بورا مجھے گن کے پیکٹ بنا کے اوپر لکھ کے ربڑ بینڈ چڑھا کے اس کو اتنے اسٹیکیبل فارم میں دینا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل چیز بن جائے. That is so nice. تو ایک وہ ایک آپ کے نا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں. بالکل. اچھا پھر ایک مجھے لگتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آپ اس طرح کریں نا تو وہ رسپانسبل بھی محسوس کرتا ہے, ہی وانٹس ٹو ڈو آل دیٹ, اور وہ آپ اس کو رسپانسبلٹی بھی ڈال دیتے ہیں. مجھے لگا یہ کہ وہ میرا فادر اس وقت یہ کر رہے تھے کہ مجھے پریکٹیکل لائف, ریئل لائف, آن گراؤنڈ لائف کا ایکسپیرینس دے رہے تھے کہ یہ سب چیزیں آپ کو فرسٹ اسٹیپ سے آنی چاہیے. وہ چاہتے تھے مجھے اس کرسی پہ ہی بٹھا دیتے, اور یہ سب کام نہ ہوتے, میں بینک کے کام, مارکیٹ کے کام سب مجھے وہ فورس کرتے تھے کہ آپ جاؤ. تو ود دا ایونٹ کچھ ایسا ہوا کہ میرے ایک چچا لگتے تھے رشتے میں. وین آئی واز کلاس 4th ایئر میں تھا, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں راویان ہوں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں بزنس میں ایکسیل کر رہا تھا نا, تو میں اسٹڈیز میں بھی ویسے ہی ایکسیل کر رہا تھا. میرے فادر جو ہے نا مجھ پہ جب آپ پہ اعتماد کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی جو صلاحیات ہیں نا وہ نکھرتی ہیں. اچھا یہ ریئلائزیشن نہیں تھی, لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. ہاں, لوگ زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کو اپنی زندگی میں. تو میرے چچا کا جو ہے نا ان سم ایکسیڈنٹ جو ہے نا انتقال ہو گیا, اور ان کا ایک اسٹیبلشڈ بزنس موجود تھا جس ویسینٹی میں میرے فادر بزنس کر رہے تھے نا, دیٹ از کالڈ شالمی, جو ہمارے یہاں کی ہول سیل مارکیٹ ہے. بالکل بالکل ٹھیک. تو اس کے پاس ہی ان کا بھی ایک سیٹ اپ تھا, وہ انتقال کر گئے. تو ان کے جو ورثاء تھے, ان کے بیوی بچے, وہ اس بزنس کو سیل کر رہے تھے. تو میرے فادر نے خرید کے نا میرے ذمہ لگا دیا. ٹھیک. کہ یہ اینڈ واٹ واز یور ایج ایٹ دیٹ ٹائم؟ 19. میں 19 سال کی عمر کا تھا. میرے پاس بزنس کا ایکسپیرینس ضرور تھا, لیکن اس پرٹیکولر بزنس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. میرے فادر نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کالج کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح 7:30 بجے پہلا لیکچر ہوتا ہے اور 11 بجے میں فری ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل مارکیٹس کے کھلنے کا بھی یہی ٹائم ہے, 11 آج شالمی ذرا تھوڑی لیٹ ہی کھلتی. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ چابی ہے, آج سے تم اس بزنس کے کیئر ٹیکر ہو, اس میں امپلائیز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور یہ سب میں نے انتظام کر دیا ہے, یو گو ان اینڈ اس کو کچھ چلا کے دکھاؤ. اچھا. انہوں نے تھوڑا سا مجھے چلنا سکھایا. وہ جیسے ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے نا, بالکل بالکل, تو تھوڑی دیر تو فادر دھکا لگاتا ہے, پھر وہ بچہ جو ہے نا سائیکل چلانا سیکھ جاتا ہے. تو وہ سائیکل چلانا میں نے سیکھ لیا, اور بزنس کو میں نے 2-4 دفعہ گرا کے کچھ نہ کچھ چلانا سیکھ لیا. واو. تو وہاں سے میرا آغاز ہوا, اور آغاز کے ساتھ ہی نا مجھے کچھ ایسی چیزیں, اچھا میرے فادر جو ہے نا ہی از اے ریڈر. اچھا. ان کو شروع سے جو ہے نا بڑا کتابوں پڑھنے کا اور لٹریٹ لوگوں سے ملنے کا اور اس کا بھی شوق تھا, تو مجھے وہ بھی انہیرٹ ہوا. اچھا میں اس کے اوپر آتی ہوں, بک ریڈنگ کے حوالے سے جو شوق آپ نے اپنے والد صاحب سے لیے, بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے مینشن شروع میں کیا کہ آپ کے اور بھی بھائی تھے, تو ان بھائیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا, اور وہ کہیں آئے اس طرف, یا انہوں نے کچھ اور چوز کیا؟ جی 100% ان سب کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا, ابھی بھی ہے. ایک میرے مجھ سے بڑے بھائی ہیں, 2 مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں. صحیح. تو جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں, جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی بزنس کر رہے تھے. دین ہی گاٹ اے چانس ٹو مائگریٹ ٹو آسٹریلیا. آسٹریلیا میں اس وقت, اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں. 4 بھائی ہیں. تو والد صاحب نے اپنی طرح ساروں کو جی بزنس میں ہی لے کر ٹرین جو ہے نا اس طرح ہی کیا, اور ٹرین کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو خود سے چلنا سکھایا. وہ ہماری کنٹینیوٹی جو بات کی چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں بزنس سٹارٹ کیا نا, تو ایک بڑا حیرت انگیز سا واقعہ ہوا, کوٹیبل واقعہ, جو میرے چچا کے ساتھ تھا, جو میں نے اس کو فیل کیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. میں کراچی جایا کرتا تھا جو ہے نا پرچیزنگ کرنے کے لیے را مٹیریل کی, اور جن کو یہاں پہ لا کے مجھے سیل کرنا ہوتا تھا, یا جن کو بنا کے جو ہے نا بیچنا ہوتا تھا. تو ہم اس وقت ان 1997-98 کی بات ہے, تو بینکنگ کا سسٹم ابھی اتنا ایوالو نہیں تھا, جو آن لائن تھیں اور ایک دم پیمنٹس تھیں, ایسے نہیں ہوتی تھی. کئی 2-4 دن لگتے تھے پیمنٹس کو آنے اور جانے میں نا. تو ایک سٹی بینک اس وقت ہوا کرتا تھا, اور وہ اس کے جو ہے نا وہ ذرا آن لائن اچھی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, مال پرچیز کرتے تھے, اور اگلے دن کا جو ہے نا وہ ایک چیک ریلیز کرتے تھے کہ آپ یہ چیک بینک سے اوکے کروائیں, پھر ہمارا مال بھیج دیا کریں. ٹھیک. تو ایک دکان پہ میں گیا جن سے میری پہلی ملاقات تھی, بالکل فرسٹ ٹائم میں لائف میں ان سے ملا, اپنا تعارف کرایا کہ بھائی میں ان صاحب کے پاس سے آیا ہوں جن کی شاپ پہلے تھی, اور وہ ان کا انتقال ہو گیا, میں ان کا بھتیجا ہوں, طاہر باغ ان کا نام تھا. اور یہ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار میں ان صاحب کو جانتا تھا, ہی واز اے ونڈرفل پرسن, اور ان کا جو ہے نا بزنس کریڈٹ جو ہے نا بڑا زبردست تھا. وہ جو بات کہتے تھے, ہی از اے جینٹل مین پرسن, تو جس کو ہمارے یہاں جو نا لوکل زبان میں جو ہے نا جو بزنس کی زبانوں سے کہتے ہیں, ان کا ویہار بہت اچھا, ویہار بہت اچھا تھا. جی.
تو میں نے ان سے کچھ پرچیزنگ کی اور کہا کہ جی یہ میرا کل کا جو ہے نا ایک چیک ہے, آپ اس کو آن لائن کروا کے تو میرا مال ڈسپیچ کر دیجیے گا. اور میں مارکیٹ میں اس طرح یہ کام کرتا جا رہا تھا. میں نیکسٹ ڈے گیا تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں اور اب آپ کا مال جا رہا ہے. ان صاحب کے پاس میں گیا جن کا لاسٹ ڈے میرے سے تعارف ہوا تھا, تو میں نے پوچھا کہ یار میرا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ تو میں نے کل ہی بیچ دیا تھا. اچھا, آپ کو پیسے ملے ہی نہیں, میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے ملا ہوں. کہہ رہے یار تم اس کے بھتیجے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں اس کا. یار پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے کریڈٹ والا آدمی ہے, یا وہ بندہ اتنا جو ہے نا وہ ٹرسٹ وردی ہے. اگر تم اس کی فیملی سے ہو یا اس بزنس سے ہی آئے ہو تو دیٹ از یو آر ٹرسٹ وردی ٹو. تو انہوں نے مجھ پہ جو ہے نا وہ اتنا بھروسہ کیا اور مال بھیج دیا, اور اگلے دن اس کے بعد ان کا چیک ٹائم پہ کیش ہوا, سارا کچھ ہوا. تو اس نے کہا یار یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا. دیکھیں آپ کا کریڈیبلٹی ہے نا بزنس میں, یہ بڑی ضروری چیز ہے, اور یہ آپ کو کہاں تک بے بیک کرتی ہے یہ آپ کو جو ہے اسکرین کے سامنے نظر نہیں آ رہا. بیہائنڈ دا سین وہ آپ کے لیے بہت راستے کھولتی جاتی ہے. بالکل صحیح, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا ایک آپ کا سفر تو ہے, مگر یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ بحیثیت امتی ہمارے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کا ایک شخص نے اس بات پہ اعتبار کیا کہ آپ کے جو چچا ہیں وہ اتنے اچھے کردار اور کریڈیبل انسان تھے, تو آپ ہوں گے. تو اگر ہم ظاہر رمضان ہے اس کو اگر ریلیٹ کریں کہ ہم آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, تو ہم پہ اس لحاظ سے کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو پوری دنیا, وہ جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کی دیانتداری اور امانت داری اور سچائی کو مانتے تھے. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں, اپنے خاندان کی اس وراثت اور جو اچھی خصوصیات اور اوصاف ہیں ان کو تو لے کر چل رہے ہیں, بٹ ہم جو اصل ہیں ان کی مرکز ہیں جو ان کو لے کر چلیں. یہ ہے کہ اس لیگیسی کو لے کے چل سکیں. الہی آمین. اچھا, یہ اب آپ نے نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ, میرا نیکسٹ آپ سے جو کوشچن تھا اس سے پوچھے بغیر ہی آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ جو کامیاب انٹرپرینیور یا کامیاب بزنس مین ہوتا ہے اس میں ایک تو کریڈیبلٹی آ گئی, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بحیثیت بزنس مین آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کامیابی کا راز ہے؟ 2-3 چیزیں جو ہے نا عروج میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک چیز تو جو ہے نا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ایک متوازن جو ہے نا وہ وے آف لائف چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور صحت نہیں ہے تو وہ آپ کے پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ کے پاس صحت بھی ہے لیکن آپ کے پاس ایموشنل بیلنس نہیں ہے, آپ کے پاس رشتہ داروں کو اور دوستوں کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا کیٹر نہیں کر سکتے, تو بھی آپ نہیں چل سکتے. اچھا, آپ کے پاس رشتے, یہ سب چیزیں تینوں جو ہم نے بتائیں وہ ہیں, اور آپ کا سیلف اندر سے جو ہے نا وہ الائن نہیں ہے. آپ خود سے جو ہے نا وہ اطمینان فیل نہیں کرتے, آپ کا جو روحانی اندر کا سفر ہے وہ آپ نہیں کر رہے. تو یہ سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک پروفیشنل, بزنس پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے اس میں, کوئی بھی کسی فیلڈ کا کامیاب پروفیشنل. وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا پروفیشنل سکلز اینڈ سافٹ سکلز, یہ جو سافٹ سکلز ہوتی ہیں جو اندر آپ ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ ساتھ مینج کرتے کرتے, کام ایک سپریٹ چیز ہے. یہ زندگی ہمارا ایک سرکل ہے, اس سرکل کے اندر بہت سارے رنگز ہیں جس میں آپ کی فیملی ہے, جس میں آپ کے اپنا آپ ہے, آپ کا کام ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, اینڈ آل دیز تھنگس. سو ان تمام چیزوں کا الائن ہونا بہت ضروری ہے. جی سروج, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں. میں بزنس کر رہا تھا اور میرے پاس وسائل بھی موجود تھے, میں نے کافی دنیا کے ملکوں کے سفر بھی کیے, اور قریب کے ملکوں میں جیسے ہمارا جو ایشیا کے جتنے ملک ہیں ان سب میں آیا گیا. تو ایک میرے پاس پوٹینشیل بھی موجود تھا, ایک بزنس کا تجربہ بھی موجود تھا. اچھا, اب آپ نے ان چیزوں کی بات کی سافٹ سکلز, میں ان کو کہوں گا وہ لائف سکلز ہیں بیسیکلی. اچھا, ان کا ہونا اور نہ ہونے سے فرق نہ میں اب اپنی پرسنل لائف سے آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں. جی 2015 میں نے پہلی دفعہ شاہ صاحب کی ویڈیو سنی اور ان سے ایک قربت پیدا ہوئی. پھر شاہ صاحب اس وقت نا ابھی اتنے سوشلی جو ہے نا وہ اتنے وائرل نہیں تھے, ایکٹیو وائرل نہیں تھے, ہاؤس ہولڈ پرسنالٹی نہیں تھے اس وقت. تو نیئر علی دادا کی ایک جگہ ہے نیرنگ آرٹ گیلری, جیل روڈ پہ, وہاں پہ ان کے ویکلی یا کبھی بائی ویکلی جو ہے نا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں بیٹھک ہوتی تھی مختصر, 10, 15, 20 لوگ, سم ٹائمز 25 لوگ آتے تھے. میں بھی جاتا تھا اور باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری لائف میں اگر کوئی مسنگ اینٹ ہے, اسے کہتے ہیں مسنگ ٹائل سنڈروم, آپ کو نا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ کام ہے. تو آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کیا چیز کی کمی ہے؟ جی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا تھا, لیکن جب میں وہاں پہنچا نا
تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کی کمی موجود ہے. میرے پاس جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ تو موجود ہیں, لیکن میرے پاس ایک بیلنس کی کمی تھی. تو شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے پروگرامز اٹینڈ کرتے تھے, ان سے بات چیت شروع ہوئی, تو ایک دوستانہ ایک ہمارا جو ہے نا مراسم آپس میں ڈیولپ ہو گئے. انہوں نے مجھے خصوصی توجہ دی کہ یار آپ آیا کرو, آپ ملا کرو, آپ دیکھا کرو, آپ ایکسچینج کیا کرو. اچھا, میں چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور کچھ جو ہے نا ایکسپلوریشن کا شوق تھا, تو شاہ صاحب کے ساتھ سانجھا ہوتا رہا. میں کہیں جاتا تھا ملک سے باہر تو ان کے لیے کوئی اچھی بکس ان کو ریکوائرڈ ہوتی تھی, یا میں ان کو سجیشن دیتا تھا کہ میں ایک فلانی بک شاپ پہ گیا ہوں, وہاں ایک اچھا لٹریچر مل رہا ہے تو کیا کروں. وہ کہتے تھے یار میرے لیے پیرنٹنگ کی کتاب آپ لے آئیں ایک اچھی, میرے لیے جو ہے نا فلانی چیز جو ہے نا مجھے آج کل میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے. تو ایریا ڈیولپ ہوتا رہا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے بہت ساری چیز, آئیڈیاز, ویوز سیکھتے رہے. سب اس سیکھنے نا جو مسنگ ٹائل تھی نا میری, ان کو پورا کیا. صحیح. اس کا جو ہے نا وہ کیا مسنگ ٹائل تھی جو سیکھنا کتابوں کے حوالے سے بالخصوص, یا ویسے ان جنرل سیکھنا؟ جو ہم ان لائف سکلز کی بات کر رہے ہیں, جو میں نے شاہ صاحب کے ساتھ جڑنے سے یا فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنے سے نا میرے اندر ایڈ ہونا شروع ہو گیا. اوکے. تو اس سے ہوا یہ مسروج کہ میرا جو بزنس کا والیوم تھا نا وہ 2015 سے 2016 میں ڈبل ہو گیا. اچھا. انہی سیٹ آف ورلڈلی مینرز جو تھے نا میرے, وہ اتنے ہی رہے. یعنی کہ میرے پاس سرمایہ اتنا ہی تھا, آفس وہی تھا, سیٹ آف کلائنٹس وہی تھے, لیکن میرا بزنس ڈبل ہو گیا. اچھا. 2016 سے 17 میں بھی آلموسٹ اتنا ہی ایسے ہی ڈبل ہو گیا. ٹھیک. تو دیکھیں وہ کوئی ادھر کی چیزیں نہیں بڑھی, مادی چیز کوئی نہیں بڑھی, ٹینجیبل چیزیں وہی ہیں. انٹینجیبل میں کیا ہوا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, دیکھیں جو بزنس ہے نا دیٹ از آل پیپل. آپ کے وینڈرز, آپ کے بائرز, آپ کے سیلرز, آپ کے ورکرز, بالکل سب لوگ ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کمپیشن, ان کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں, ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, ان کو بک اپ کر سکتے ہیں, ان کو اچھا فیل کروا سکتے ہیں, ان کو ہیومیلیٹ نہ کریں, ان کو کسی جگہ ڈیگریڈ نہ کریں, ان کو کہیں لیٹ ڈاؤن نہ کریں, تو وہ آپ کے لیے دو جہان کی. ایک میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 2 اکاؤنٹس ہیں ہمارے. ایک ہمارے بینک اکاؤنٹس جو ہم اس دنیا میں کھولتے ہیں, ایک ہمارا ڈیوائن ہیونلی اکاؤنٹ ہے جو اس دنیا میں ہم لوگوں نے بھیجنی ہے چیزیں. تو جب وہ بھرنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ سکون آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے. اچھا, سو آپ نے اس کے اوپر آپ کا میرا فوکس ادھر آیا, اس پلڑے کو ہم نے بھرنے کی کوشش کی تو یہ خود ہی بھر گیا. اچھا. جب میرا پیپلز بینک بڑھا نا تو میرا فزیکل بینک بھی جو ہے نا, جو سرمایہ والا تھا, اس میں بھی گروتھ خود بخود ہو گئی اور ایکسپونینشیل گروتھ ہو گئی. تو میں بزنس مین کو یا پروفیشنلز کو یہی کہوں گا کہ آپ, ورلڈ ریسرچ بھی ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری پروفیشنل سکلز ہیں نا, ان کا رول ہماری سکسیس میں اراؤنڈ 15% ہوتا ہے, 15%. 85% رول جو ہے یا اتنا بڑا چنک جو ہے وہ انہی سافٹ سکلز اور لائف سکلز کا ہے کہ ہمیں لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے, ہمیں انر سیلف کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ہمیں اپنی دوسری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. That's beautiful. وہ جو ہے نا مجھے لگا ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بڑی اچھی اور اہم بات کی ہے کہ کام آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا اینڈ آل دیٹ اسٹف, لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے کام کے حوالے سے. مجھے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بزنس مین کا اپنی فیملی, اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو, ہم دنیا کے لیے تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے, وہ تمام لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو آپ کے ورکرز ہیں, جو یہ وہ سورسز ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا کریں گے تو آپ کا بزنس بڑھے گا. لوگ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہو جاتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو یور اون ہوم, جہاں پہ اصل سکون ہونا چاہیے اور جہاں سے ملنا چاہیے, وہ ایریا پہ لوگ جو ہیں بڑے بیچارے بد نصیب بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کیسے بہتر ہوا آپ کی زندگی میں؟ جی دیکھیں, یہ سفر شروع پہلے اندر سے ہی ہوتا ہے, اور اگر آپ کی جتنی بھی آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے یا آپ کے اندر کوئی خوبی ہے, اگر آپ کے قرابت دار سب سے پہلے اس سے مستفیض نہیں ہو رہے, بالکل, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ ڈھونگ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اصل نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ بی یور سیلف دا ورلڈ ول فالو. اگر آپ جو ہیں نا وہی لوگوں کو پریزنٹ کریں, جو آپ نہیں ہیں نا موک نہ کریں. جو چیزیں بھی موک ہوں گی نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ رسوا کر دیں گی. جو آپ خود ہیں نا, تو دیکھ جب آپ خود ہیں تو وہ
be kind and be gentle to yourself even. Just start giving. وہاں سے آپ کا پہلا قدم ہے. So میں nice. خود کے اوپر نا بڑا سخت تھا پہلے. اچھا. میں اپنے ٹارگیٹس پورے نہ ہونے پہ بہت ٹینس اپنے آپ کو فیل کرواتا تھا, یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا وہ ٹف ٹائم دیا کرتا تھا میں خود کو. صحیح. تو میں نے جب یہ سفر کا آغاز کیا نا کہ بی جینٹل اینڈ بی کائنڈ اینڈ بی پیشنیٹ اینڈ بی ہمبل, ایک ہمارے دوست اور بڑا پیارا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا میں نا آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن جو چیز آپ سب سے بہتر ہے نا کہ اگر آپ ہو سکتے ہیں وہ ہے آپ اگر مہربان بن جائیں. بہت اچھی جو سب سے خوبصورت رویہ آپ رکھ سکتے ہیں نا وہ ہے کہ کسی کے ساتھ مہربان ہو جائیں. تو میں نے اپنی ذات سے شروع کیا, پھر اپنے قرابت داروں سے. میرے ماں باپ کے ساتھ میرا جو لو ہے نا وہ ایویلیویٹ یا ارتقاء کی شکل میں سامنے آیا. مجھے جتنا ان سے محبت تھی ایک بچے کو ہمیشہ ہی ہوتی ہے, لیکن سیلف ایکچولائزیشن کے بعد وہ بڑھی. الحمدللہ. اور میرے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی. میری والدہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کرتی ہیں. جب ملی بھی تو بتایا کہ جی میری جو ہے نا وہ ہمیشہ دعاؤں میں آپ نام سے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. مطلب کہ یار یہ آپ میں جو چینج آیا نا وہ اچھی صحبت کی وجہ سے یا اچھے لوگوں کی ملنے کی وجہ سے جو چینج آیا. تو ماں سے محبت, باپ سے محبت, بچوں بیوی سے محبت, اگر یہ آپ ایکسپریس نہیں کر رہے اور اس کا یہ آپ کے اندر نہیں ہے نا تو پھر باہر کی محبت تو وہ ڈرامہ بازی ہو سکتی ہے. ڈرامہ بازی ہو سکتی ہے. اچھا, کمنگ ٹو دی لاسٹ پوائنٹ, وقت ہمارے پاس بالکل محدود رہ گیا. میں چاہوں گی ویری کوئکلی ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کتابوں نے کیا اہم کردار ادا کیا, بیکاز آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. وہ جو کتاب دوستی کا ایک معاملہ ہے, وہ جو ایک فرینڈشپ ہے, اس سے ہم دنیا میں دوست, اب آپ فیس بک پہ آ جائیں تو ہزاروں دوست فرینڈز لسٹ میں ہیں, اور یقین کیجئے کوئی ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے اور نہ کسی کا کوئی فائدہ ہے. ہم فائدے نقصان کی بات نہیں کر رہے, مگر ایک چیز جو ہمیں زندگی میں بحیثیت انسان ارتقاء کی مزید منزلوں پر لے کر جائے وہ ہے کتاب. کیا فرمائیے گا, ہاؤ دا بک ریڈنگ چینجڈ یو؟ میرا خیال ہے کہ یہ میری شخصیت کے جو پلرز ہیں نا ان میں شاید سب سے مضبوط پلر ہے. صحیح. کہ میرے پاس بک ریڈنگ کی عادت ادر دین ٹیکسٹ بکس بہت موجود تھی. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ہمارے نا and that credit also goes to your father. یس, میرے استادوں کو اور میرے والد کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے شروع سے انکریج کیا. میرا خیال ہے آپ کو کچھ سکھانے والا یا بیک اپ کرنے والا شروع سے مل جائے نا تو وہ آپ کی زندگی کو بہت بڑا چینج لے کے آ سکتا ہے, بدل سکتا ہے. بالکل. تو استادوں کا جو ہے نا ایک پش اپ تھا اور کتابوں سیکھنے کی مجھے عادت پڑ گئی. پہلے ہم نے وہی انہی کتابوں سے شروع کیا جن سے بچے شروع کرتے ہیں, کہ ناولز اور کہانیاں, اور وہاں سے پھر لٹریچر, پھر ذرا اچھا بڑا اچھا قیمتی لٹریچر, پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر میں وہ گرومنگ اور سیلف ہیلپ اور ان سب کے اوپر بھی آیا. پھر میرا ایریا آف انٹرسٹ پروڈکٹیوٹی پہ جو ہے نا آج کل بہت رہا, اور پیچھے دنوں میں نے لوگوں کو سکھایا بھی. پبلک اسپیکنگ شاہ صاحب کے ریفرنس سے بھی کافی ساری ہوئی. تو کتاب نے بہت بڑا چینج میری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کیا. میں جب چھوٹا تھا تو اسٹوڈنٹ لائف کا آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. تو نا اردو اور انگلش میں نمبر کم آیا کرتے تھے. ٹھیک. کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جو میتھ ہے یا سائنس ہے ان میں نمبر پورے آئے تھے, لیکن اردو انگلش میں تو یوزلی جو ہے نا 80%, 70%, 90% نمبر کے قریب بڑی مشکل سے آتے تھے. تو میں جو ہے نا وہ بظاہر نا استادوں کے لیے تھوڑا لاؤبالی شاگرد تھا. تو ایک نئے استاد آئے, ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک بچے کا پیپر ہے. انہوں نے اردو کا پیپر میرا دیکھا نا تو اس میں 120 میں سے 117 نمبر تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کون ہے, شرجیل اکبر, کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہو گیا سامنے سے, کہ یہ تم ہو؟ میں نے پیپر دیکھا اور بار بار مجھے پوچھتے تھے کہ یہ 117 نمبر کیسے لے لیے. جی میں نے محنت سے اور تیاری سے. کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے ان کو 5, 7, 10 کتابیں بتائیں کہ میں جو ہے نا وہ غالب کی شرح بھی پڑھی ہوئی ہے, میں حالی کا بھی جو ہے نا پڑھ چکا ہوں, میں یہ بھی. تو کہہ رہے یار یہ تمہیں کون دیتا کتابیں؟ کہا لائبریری میں بھی ہیں, میرے گھر میں بھی ہیں, میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے, تمہارے نمبر ٹھیک آئے. تو کتابوں نے میری زندگی کے ہر سٹیپ پہ, اچھا بہت ساری جگہ پہ. اچھا جب میری شادی ہوئی 2005, آج 16-17 سال ہونے کو ہیں, میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا بڑے بیوی اور بچوں کی شکل میں جو ہے ایک بڑی نعمت سے نوازا. الحمدللہ. تو میں جب شروع میں تھا تو دیکھیں مرد اور عورت کے بیہیویئرز اور ان کی زندگیاں اور ان کی دنیائیں نا ہمارے یہاں خاص طور پہ معاشرے میں نا تھوڑی سی فرق ہے. اور ایک تھوڑا سا میرے ساتھ میٹر یہ تھا کہ اللہ پاک نے نا مجھے بہن کی نعمت سے نہیں نوازا. ہم لوگ 4 بھائی ہی ہیں گھر میں, تو نا بڑا وہ یونی پولر قسم کا جو ہے نا معاشرہ تھا. میرے فادر بھی جو ہے نا تھوڑے ذرا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے, تو میری جو والدہ کا جو امپیکٹ ہے نا وہ تھوڑا سا مائلڈ تھا ہمارے اوپر.
کہ وہ 4 بھائی اور ایک باپ, تو ان کا ایک جٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا تھا, کرکٹ کے میچ دیکھنا اور یہ کرنا اور باہر جو ہے نا گھومنے کے لیے جانا اور یہ معاملہ. تو جب میری شادی ہوئی تو مجھے بہت ساری چیزوں سے کوپ اپ کرنے میں نا بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. مجھے لگا کہ شاید یہ کسی اور پلانٹ سے ہے اور میں کسی اور پلانٹ سے ہوں, وینس سے ہیں جی خاتون. تو 100% یہی واقعہ ہوا کہ ایک کتاب ڈاکٹر جان گرے کی میرے سامنے آ گئی. اچھا دیکھیں, جو ہم نے سنا ہے نا وہ کہ جب آپ کسی چیز کے لیے خواہش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کے لیے جو ہے نا ورلڈ کنسپائر کر رہی ہوتی ہے, یونیورس جو ہے نا اس کے لیے کوئی موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے. موقع فراہم یہ ہوا کہ مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس. تو میرے سامنے کتاب آ گئی. اچھا وہ کتاب اتنی انٹرسٹنگ لگی. انٹرسٹنگ کیوں لگی کہ وہ میرے حالات کے اوپر تھی. یار میں کیسے کوپ اپ کر رہا ہوں اور مجھے ایموشنز جو ہے نا وہ خواتین کے ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. اتنا حیرت انگیز واقعہ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری بک ریڈنگ کی عادت یہ ہے کہ میں صبح فجر کے وقت جب اٹھتا ہوں نا تو اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ میرے پاس ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں یوزلی بک ریڈنگ, ہاں اپنا جو ہے نا وہ می ٹائم میں ضرور استعمال کرتا ہوں نا. وہ میری جو ہے نا وہ آپ سمجھے کہ میری پرسنالٹی کا وہ بھی ایک خاص ٹریٹ ہے کہ میں صبح کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے لیے رکھتا ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر پڑھتا گیا تو مجھے لگتا گیا کہ یار یہ میری خامیاں نہیں ہیں, یہ تو میرے ٹریٹس ہیں, یہ میری پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں جو لوگوں کو خامیاں لگ رہی ہیں, یا یہ مجھے کسی اور کی بھی جو خامیاں ہیں یہ اس کا وے آف لائف ہے. رائٹ. تو میں نے نا اپنی بیگم کو اٹھایا سوتے میں سے, اچھا کہ اٹھو میں نے کچھ کتاب پڑھی, میں نے تمہیں پڑھانی. وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا, تم روز پڑھتے ہو کے اگینسٹ کیوں کر رہے ہیں. ہاں نہیں تم روز کتابیں پڑھتے ہو, آج مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ تم نے یہ کتاب پڑھی. میں کہا نہیں بھائی, یہ میں نے آج ایسی کتاب پڑھی کہ میرے سے برداشت صبر نہیں ہو رہا کہ تم بھی پڑھو ضرور. تو میں نے وہ کتاب پڑھی, ان کی چیزیں پڑھی, ان کے جو چیزیں کاپی ہونے والی تھی وہ دیکھی اپنی لائف کے اندر, اور اپنی بیگم کو بطور تحفہ دی کہ بھئی اب یہ تم پڑھو. اس کو بھی جو ہے نا خوشگوار حیرت ہوئی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے نا کبھی کبھی آپ جو ہے نا فٹ بال میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں ڈسٹرب کرتی ہوں تو آپ انوائے کیوں ہو جاتے ہیں, یا ایک بندہ ہے وہ کسی وقت سالیڈیوڈ چاہتا ہے. تو ایسا خواتین جو ہے نا وہ دل جوئی جاتی ہیں اور مرد جو ہے نا وہ سالیڈیوڈ چاہتے ہیں. جب آپ اندر کہیں کسی مسئلے کے پیچھے گم ہو جاتے ہیں نا, یا کسی چیز کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈسکس کریں. ٹھیک. مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی غار میں چلا جائے, اس کو میٹافورک میں کہہ رہے ہیں. تو وہ یا تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے یا کہیں تنہائی میں چلا جاتا ہے, کہ وہ پیچھے جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی سائیکل چل رہا ہوتا ہے جو اسے وہ تو اس بک نے آپ کو پھر آسانی مجھے بہت الائن کیا ان سینس آف ایموشنل ڈیلنگس, کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو اس میں مجھے بڑا ہیلپ کیا. تو ہم اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک زیور ہے آپ کی شخصیت کا. شجیع صاحب بہت شکریہ. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ ہم اپنے وقت سے تھوڑا سا ذرا ہم آگے بھی چلے گئے, لیکن اتنی انٹرسٹنگ آپ کی ایکسپیرینسز, اور آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ہیو سچ اے فادر ہو ہیز بین یور انسپریشن اینڈ ناؤ یو آر leading a beautiful life. And success doesn't only come with the money that you earn, it's the relationships that you make and cherish. 100%. And you're doing that, and definitely you are a successful man. And I wish کہ آج کی آپ کے ایکسپیرینسز کو سن کر جو ہمارے ینگ جنریشن ہے, یا وہ جن کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہیں, وہ سیکھتے ہوئے اس عادت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کریں. آئی وش یو آل دا لک, اینڈ اللہ بہت آسانیاں کرے آپ کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ لوگوں کا بھی بے انتہا شکریہ. یہ مختلف لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, چاہے وہ ان سے گفتگو کر کے ہوں, چاہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر کسی انسان کی زندگی کا 70-80 سال کا نچوڑ تجربہ ہوتا ہے. جب آپ وہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور وہ چیزیں جو دوسرے ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنے کی بجائے جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھ کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, تو ایسے لوگ عقل مند ہوتے ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں عقل مند بننے کی. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے فرام دس سیگمنٹ. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.